کریمہ اور ہمیں بتانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، قرآن میں اس کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو قومیں برباد ہوئی تو وہ قومیں کس وجہ سے برباد ہوئی، اپنی بری حرکتوں، بری عادتوں، بری اخلاق اور انبیاء کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے برباد ہوئی، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی ان بری خصلتوں سے کیا رہیں، دور رہیں۔ نبی کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے ان کی دعوت کیا تھی، ہر نبی کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام قوم کی بری عادت کیا تھی؟ وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن کاروبار کے اندر دو نمبری کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے۔ کسی سے کوئی سامان لیتے تو پورا تول کے لیتے، دیتے وقت پیمانے کے اندر یا بیلنس کے اندر دو نمبری کر جاتے۔ جس طرح آج کل مختلف آپ کلپ دیکھتے ہوں گے کہ پیٹرول بھرانے کی جو مشین ہے اس کے اندر کیا جاتا ہے، بعض اوقات الیکٹرک بیلنس کے اندر ایسی اس میں فیڈنگ کر دی جاتی ہے کہ دیتے وقت پیمانہ کیا ہوتا ہے ان کا الگ ہوتا ہے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے اوفوا الکیل والمیزان، پورا ناپ تول کے اگر دیتے ہو تو پورا کو انصاف کے ساتھ دیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی کے ساتھ نہ دو۔ ایک خرابی تو یہ تھی، منع کیا گیا۔ دوسری خرابی کیا تھی؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین پر فتنہ پھیلاتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اور تیسری خرابی کیا تھی؟ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ وتبغون عوجا، رستے میں جتھے بنا کر، گروپ بنا کر کھڑے ہو جاتے، ایمان والوں کو ڈراتے، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرتے۔ نبی شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہ کرو، بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں، اس کی تمہیں سزا ملے گی، نہیں مانے۔ وہ آگے سے جواب کیا تھا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کے قوموں کے جو سردار تھے، کیا تھے؟ ہر برائی سے پیچھے ایک مافیا ہوتا ہے، گینگ ہوتا ہے، چند کچھ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی برائیاں معاشرے کے اندر رائج ہیں تو اس کے اندر پیچھے کوئی نہ کوئی بڑے ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کسی بھی محکمے کے ہو سکتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ان کے سرداران کھڑے ہو گئے جو متکبر تھے، نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، دو کام کرو، یا تو اس بستی سے نکل جاؤ، یا ہماری طرح کہ تم اپنی ملت، پرانی ملت پر دوبارہ لوٹ آؤ، ہماری طرح تم بھی شرک کرو، یہ الٹے کام ہمارے ساتھ تم بھی کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے نہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس رب کو مانتا ہوں، اسی پہ توکل و اعتماد کرتا ہوں، حق بات کرتا رہوں گا، چاہے تم اس چیز کی تم مجھے جو بھی سزا دو۔ جب وہ نہیں سدھرے اپنی اس سرکشی پر، عدوان پر، نافرمانی پر قائم دائم رہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انسان کی کیا حیثیت ہے؟ زلزلہ آیا، ایک زلزلہ آیا، وہ سارے کے ساری قوم کیا ہو گئی؟ تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی بات نہ مانی، عذاب کے بعد ان کی حیثیت ایسے تھی کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں، اور سب سے زیادہ نقصان والے وہی رہے۔ آپ کی نصیحت ہوئی، اس کے بعد تفصیلاً اللہ تعالیٰ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ فرعون کے پاس جب آپ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات دے کر بھیجے، آپ نے اس کے ساتھ فرعون کو کہا کہ ایمان لیا، میری قوم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، فرعون نہیں مانا، آپ نے معجزات دکھائے، سانپ آپ کے پاس عصا تھا، آپ نے پھینکا، وہ سانپ بن گیا، ہاتھیہ ڈال کے باہر نکالا، وہ روشن ہو گیا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے، اس کے لوگوں نے کہا کہ جادو ہے، ہم اپنے سارے جادوگروں کو کیا کریں گے؟ جمع کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ میں اس قوم کے اندر اجتماعی طور پر جن کو بڑا سمجھا جاتا تھا، جن کو فالو کیا جاتا تھا، وہ جادوگر ہوتے تھے۔ سب سے بڑا منصب ان کی قوم کا کس کا تھا؟ جادوگروں کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دے کر بھیجے کہ ان کے جو سب سے طاقتور لوگ تھے، ماہر لوگ تھے، جب ان کے سامنے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے،
پورے ان کے علاقے سے جتنے جادوگر تھے فرعون نے جمع کیے، سب نے ان کے سامنے لوگوں کو بھی جمع کیا گیا، پورا ایک واقعہ ہے تفصیل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ ایک طرف تھے، جتنے بڑے جادوگر تھے انہوں نے اپنے اپنے شعبے دکھائے، لوگوں کی آنکھوں کو بند کیا، رسیاں پھینکی، وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی، سانپ ہی سانپ تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو رب نے حکم دیا آپ عصا پھینکیں، آپ نے جیسے ہی اپنا عصا پھینکا اس عصا نے ان کے سارے سانپوں کو جو کچھ ان جادوگروں نے میدان میں کیا ہوا تھا اس کو کیا کر دیا، نگل لیا۔ وہ جادوگر تھے وہ سمجھ گئے، ہر فن کا ماہر سمجھتا ہے یہ میرے فن کی فنکاری کر رہا ہے، یہ اس سے اوپر کی بات ہے، کیونکہ جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ نہ تو جادوگر ہے اور نہ یہ جادوگری ہے، نہ یہ جادوگری ہے بلکہ یہ تو اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، سب نے ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے عالمین کے رب پر، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، چال الٹی ہو گئی، کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو، میں تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں صلیب پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو چاہے کرو، ہم ایمان لے آئیں اس رب پہ، تو کیا کرے گا، مارے گا ہی، لیکن ہم مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اتنا مضبوط ایمان تھا، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، تو ہم سے کیوں نفرت کر رہا ہے؟ اب سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے صبح تک، کل تک تو ہم تیرے پیارے تھے، تیرے مقرب تھے، تیرے آنکھوں کے تارے تھے، آج ہمیں ہی تو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے حق کو دیکھا، قبول کر لیا، تو حق کو مان کر منکر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ منکر ہو رہا ہے۔ تو جو چاہے کر۔ جو فرعون نے ان کو قتل کیا، سب کچھ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے تو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، آپ کی قوم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب نازل کیا، طوفان کی صورت میں، ٹڈیوں کی صورت میں، مینڈک کی صورت میں، ہر جگہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں مینڈکیں، ٹڈیاں وغیرہ آ جاتی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، معافی ہو جائے، دعا کر لیں، ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب جیسے ہی ہٹا، دوبارہ اپنی پرانی روش پر آ گئے، دوبارہ اپنی پرانی روش پر آ گئے، پھر انکار کر لیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے، پھر وہ غرق کیے گئے سمندر میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہ علاقہ چھوڑ کے آگے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، 30 دن کا کیا تھا، پھر 40 دن پورے کیے کہ آپ آئیں، آپ کو کتاب دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر چلے گئے، وہاں رب کریم سے ہم کلام ہوئے۔ وہیں پر پھر رب کریم کی جب آپ نے آواز سنی تو آپ نے کہا کہ ربی ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، سامنے ایک پہاڑ ہے، اس کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا فسوف ترانی، تو بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، رب کریم نے اپنی تجلی فرمائی پہاڑ پہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس حلوہ لے کے گئے، ایک تختیاں لے کے گئے جس پہ لکھا تھا۔ اسی دوران وہاں پر جو سامنے جادوگر تھا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا، پیچھے سے اس نے سونا تھا ان کے پاس بہت زیادہ، اس کو اس سے ایک بت بچڑا بنایا، اس کے اندر ایک خاک ڈالی جبریل امین کے پاؤں کی، اور وہ بولنے لگ گیا، اس کی پوجا شروع کر لی۔ آدھا بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام جب بعد میں واپس آئے، آپ سب غصہ ہوئے، آپ کیا ہوئے، سب غصہ ہوئے، اس لیے کیا ہوا، آپ نے حضرت ہارون کو ڈانٹا اور آپ نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، قتل کیے گئے بچڑے کی پوجا کی وجہ سے، اس پورے واقعے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تو رات ہے جس کے اندر اس رسول کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ امی ہوں گے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، جو چیز پاکیزہ ہیں ان کو حلال قرار دیں گے، اور جو بری ہیں ان کو حرام قرار دیں گے، تم پر جو سختیاں بوجھ ہیں وہ تم سے دور کریں گے۔ اب لوگوں کو ذمہ داری کیا ہے، الذین آمنوا بہ، وہ کیا کریں اس پر، لوگ ان پر کیا لائیں، ایمان لائے، وعزروہ، ان کی عزت کی، ونصروہ، ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور چوتھا کام انہوں نے کیا کرنا ہے، ایمان لانا،
رسول کی عزت کرنا، اس کی مدد کرنا، اور ان جو نور لے کے اٹھتے ہیں وہی اس کی پیروی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ 4 کام کوئی کر لے اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں خاص قوم خاص قبیلے کے لیے تھے، اس لیے آپ عیسائی لفظ کہتے ہیں کہ عیسائی شخصیت کی طرف منسوب ہے، یہودی بھی ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے، ہندو دیکھیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، جتنے بھی آپ بدھسٹ ہیں بدھا کی طرف منسوب ہے، سکھ کی طرف منسوب ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، نہ تو یہ کسی علاقے کی طرف منسوب ہے نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے، بلکہ یہ ایک نظریے کی طرف منسوب ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک آئیڈیالوجی کی طرف منسوب ہے، ایک نظریے کی طرف منسوب ہے کہ جو اس کو مانے گا، اس اصول کو مانے گا، کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو مانے گا، وہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی سچائی کا پرچار کرتے رہے۔ اس لیے ہر نبی کا دین ایک تھا، ہر نبی مسلمان تھا، ہر نبی کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، خالق نہیں، مالک نہیں، مدبر کائنات نہیں، اور محمد رسول محمد جو ہے اس کے کیا ہے؟ رسول ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں تم سب کی طرف بھیجا گیا کیا ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں۔ رسالت کا عموم ہے۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی پھر جو نافرمانی ہے، مختلف نافرمانیاں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس قوم اس علاقے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، مغفرت مانگتے ہوئے جاؤ، انہوں نے نہیں مانگی۔ پھر ان کو کہا گیا کہ ایک قوم کو کبھی ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا مچھلی کا، انہوں نے پھر شکار کیا۔ کچھ اس میں سے ان کی قوم کے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، کچھ کو عذاب میں مسلط کر دیا گیا، پھر ان پر کوہ طور کو اوپر کیا گیا بطور سزا۔ پھر اگلی آیت ہے جو وعدہ الست کہلاتی ہے کہ عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ساری روحوں سے، اس کا اشارہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ عالم ارواح میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سے کب وعدہ لیا گیا؟ بنی آدم سے کب وعدہ لیا گیا؟ کیسے لیا گیا؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم کو پیدا کیا تو عالم کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیلا، دست قدرت جب پھیرا تو قیامت تک جتنی اولاد ان کی آنے والی تھی وہ ساری کی ساری سامنے کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو گئی۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا اور ساری روحوں نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہاں آپ ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں، ہمارے کیا ہیں؟ پالنے والے ہیں۔ تو اب جتنے بھی نبی آئے ہیں اسی کی یاد دہانی کرانے آئے ہیں۔ پیغام ہماری روح قبول کر چکی ہے، ہماری روح اللہ کا کلام بھی سن چکی ہے، رب کو دیکھ بھی چکی ہے اور رب کے رب ہونے کا اقرار بھی کر چکی ہے۔ عالم شہادت میں آتے ہیں، جسم کے اندر جب روح آتی ہے غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، لیکن جب روح پاکیزہ ہوتی ہے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے تو اس بات کا وہ کیا کرتی ہے؟ اقرار کرتی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا بلعم بن بعور، اللہ کا ولی تھا، عالم فاضل تھا، بڑے اس کے شاگرد تھے، بڑے اس کے مرید تھے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کی خبر بتائیں جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی۔ آیتیں سے مراد کیا تھی؟ نشانی سے مراد کیا تھی؟ علم دیا، فضل دیا، قرب دیا، یہاں تک کہ اس میں اعظم تھا وہ جو ہاتھ اٹھاتا تھا اللہ پورا کرتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ لالچ میں آ کر، حرص میں آ کر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے گئے تو وہ قوم ڈر گئی، یہ تو ہمیں مار دیں گے، نبی ہیں، جا کے اس کے پاس آئے کہ بھئی تم ہماری قوم کا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے، موسیٰ کی قوم کو تباہ کر دے۔ انہوں نے اس نے تو پہلے منع کیا بلعم بن بعور نے کہ نہیں بھئی نبی کے خلاف میں کیسے دعا کر سکتا ہوں، تو انہوں نے ان کو لالچ دیا، مال کا، دولت کا، بیوی کو بلایا بچلایا۔ انہوں نے لالچ میں آ کے بلعم بن بعور نے کیا کیا؟ دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھایا، زبان سے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے خلاف بددعا کے بجائے اپنا اور اپنی قوم کے خلاف، اس قوم کے خلاف بددعا کے الفاظ نکل گئے۔ یہ گناہ تو کر لیا، سب کچھ چھن گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب وہ اس دین سے، حق سے ہٹا،
شیطان نے اس کی پیروی کی، گمراہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے لرفعنہ بہا، حق پر رہتا، موسیٰ کو مان لیتا تو مزید عزت ملتی، ولیکنہ اخلد الی الارض واتبع ہوا۔ اللہ فرماتا ہے فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو ایک کتے کی طرح ہوگی۔ کردار گر جائے تو انسان نہیں رہتا۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ انسانیت اور کردار ہے، جو اس کو کیا دیتی ہے؟ دوسرے حیوانات میں ممتاز کرتی ہے، انسانوں کے درمیان ممتاز کرتی ہے، وہ اس کا سیرت اور کردار ہوتا ہے۔ ورنہ قرآن میں اللہ کہتا ہے فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس پر حملہ کرو تو تب بھی تم پہ بھونکے گا، زبان نکالے گا۔ ان تترکہ یلہث، اگر نہ اس کو چھوڑ دو تب بھی اس نے زبان نکالنی ہے، اور زبان نکالنا اس کی کس چیز کی علامت ہے؟ حرص اور لالچ کی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ان کے دل تو ہیں لیکن ان دلوں سے حق بات کو وہ سمجھتے نہیں۔ یہ آنکھیں تو ہیں لا یبصرون بہا، ان آنکھوں سے حق بات کو دیکھتے نہیں۔ یہ کان تو ہیں لیکن کانوں سے حق بات کو سنتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن کے اندر یہ کوالٹی، یہ بری عادتیں ہوں، یہ حق کا انکار کرتے ہوں، اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور بھی ان سے اچھا ہے، وہ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقت کا کرے کہ سوال ہوا، یسألونک عن الساعۃ، کیا کہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ کہا قیامت کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور اچانک آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جملہ نشانیاں بتا دی، قیامت سے پہلے کیا حالات ہوں گے، بڑی نشانیاں بھی بتا دی، العلامۃ الکبریٰ بھی بتا دی، صغریٰ بھی بتا دی، یہ بھی بتا دی کہ جمعے کے دن آئے گی، عاشوراء کا دن ہوگا، عصر کا ٹائم ہوگا، سب بتا دیا، لیکن سن فکس نہیں کیا، کس سن میں آئے گی یہ فکس نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آئے گی تو اچانک آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتا دیا، اس سے آگے جو منع کیا تھا رب کریم نے وہ نہیں بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک، نفع نقصان کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ میرے پاس جو کچھ بھی آتا ہے، کمال، قدرت، طاقت اور اختیار، یہ کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ نبی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہر کسی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ کچھ کی طرف سے آتا ہوتا ہے۔ اب کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، وہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ تو کہا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، وہ آ کے ہر قسم کے سوال کرتے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں خود سے غیب کی باتیں جان لیتا تو میرے پاس بڑے خیر کثیر ہوتا، میں خود سے نہیں جانتا، میرا رب مجھے بتاتا ہے، میرا رب مجھے بتاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیات جو ہے جس کو سورۃ الاعراف ختم ہو رہی ہے، سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں اخلاق کے بارے میں، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کردار، اچھا کریکٹر، اس کے بارے میں قرآن مجید کی سب سے جامع آیت ہے۔ جامع کا مطلب ہے کہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ بڑا وسیع ہے۔ یہ تو چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی آیت، لیکن معنی مفہوم کے اعتبار سے بڑی براڈ ہے، وائڈ ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا۔ خذ العفو، کوئی معافی مانگے تو معاف کر دو، کوئی معافی مانگے، سب سے بڑا مشکل کام ہے معاف کرنا، دل سے معاف کر دو۔ خذ العفو، کوئی معافی مانگے معاف کر دو۔ وامر بالعرف، اچھائی اور بھلائی کی تلقین کرو، اچھائی اور بھلائی کا حکم دو، جب بھی بولو تو اچھائی بولو۔ واعرض عن الجاہلین، نادان جاہل اور نہ سمجھ آ کے بحث کرنے لگ جائیں، منہ موڑ لو ان سے جان چھڑاؤ، ان سے بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر شیطان تمہیں چھو لے، شیطان کے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ بے شک متقی لوگ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اگر ان کے پاس آتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کیا ہو جاتے ہیں؟ بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرطبی میں وہ حدیث لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں امرنی ربی بتسع، میں رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ کتنے چیزوں کا؟ وہ سارے اخلاق کے بارے میں۔ کہا والاخلاص فی السر والعلانیہ، خلوت میں جلوت میں ہر کام میں مخلص رہوں۔ کیا رہوں؟ مخلص رہوں، ہر کام میں کیا رہوں؟ مخلص رہوں۔ والعدل فی الغداء والردع، خوشی ہو یا غصہ ہو، ہر حال میں عدل و انصاف کروں۔ کیا کروں؟ والکسل فی الغنا والفقر، امیری ہو غریبی ہو، میانہ روی کروں، نہ فضول خرچی کروں نہ کیا کروں؟ کنجوسی کروں۔ پھر فرمایا ایک ہوتا ہے اخلاق تجارتی،
وہ مجھ سے نیکی کرے گا تو میں اس سے نیکی کروں گا، وہ مجھے پوچھے گا تو میں اس کو پوچھوں گا۔ یہ نبوی اخلاق نہیں ہے، نبی کا اخلاق نہیں ہے۔ یہ کس کا اخلاق ہے؟ تجارتی اخلاق ہے، کاروباری اخلاق ہے۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، میں نیکی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں۔ تو حضور فرمایا کہ صلہ رحمی یہ تھوڑی ہے کہ وہ اچھائی کرے گا تو اچھائی کرے، تو اچھائی اس وجہ سے کر کے تیرے رب کا تجھے حکم ہے، وہ نہیں کرتا، اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ جانے اور وہ میرے لیے آیت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے عدلے کا بدلہ۔ تو یہ تجارتی اخلاق ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے۔ نبوی اخلاق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان اعفو عمن ظلمنی، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں گا، میں اس پر قدرت پالوں گا تو کیا کروں گا؟ معاف کروں۔ جو مجھ پہ ظلم کرے، ان اعفو عمن ظلمنی وان اوتی من حرمنی، جو مجھے محروم کرے گا حضور فرماتے ہیں کہ میں اسے کیا کروں گا؟ عطا کروں گا۔ واصل من قطعنی، جو مجھ سے کاٹے گا، تعلق توڑے گا، میں تعلق جوڑوں گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ان یکون، میرے رب کا مجھے حکم ہے ان یکون نطقی ذکرن، میں جب بھی بولوں میرا بولنا ذکر اللہ میں شمار ہو، جب اچھا بولنا ہوگا تو ذکر اللہ میں شمار ہو۔ ان یکون نطقی ذکرن وصمتی فکرن، اگر میں خاموش رہوں میرا خاموش رہنا غور و فکر اور تفکر میں کیا ہو؟ شمار ہو۔ ونظری عبرتن، میں کسی چیز پر غور و فکر کروں تو میرا غور و فکر کرنا عبرت ہو، کوئی چیز حاصل کرنا اور سیکھنا اور سمجھنا ہو، فضول دیکھنا نہ ہو۔ یہ ہے نبوی اخلاق۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانفال یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے خوب توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کی جاتی ہے، امام جب کرے تو پیچھے کیا رہیں؟ خاموش رہیں اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، کیونکہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراءۃ، جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہوتی ہے۔ امام کے پیچھے آپ باقی تکبیرات تسبیحات پڑھیں گے لیکن امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے، منع ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال شروع ہو جاتی ہے، اور انفال کا مطلب ہوتا ہے زائد، لیکن یہاں انفال سے مراد ہے مال غنیمت، کیونکہ ابھی پہلا معرکہ ہوا تھا بدر کا، بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، کفار مال چھوڑ کے بھاگے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس مال کا کیا کریں؟ تو حکم ہو گیا کہ جو کفار مال چھوڑ گئے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول جس طرح چاہیں کیا کریں، مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا جنگ میں جس کے جتنے ہاتھ لگا اس کا، جو ہاتھ لگا اس کا، یا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ یا سلونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کل کہہ دیں الانفال للہ والرسول، مال کس کا ہے؟ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اپنے درمیان اصلاح رکھو، محبت اور بھائی چارہ رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ پھر آگے مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ حقیقی مومن کون ہے۔ حقیقی مومن تو کردار کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے حقیقی مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقتاً مومن یہی ہیں جو اس کردار والے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، قلیل تعداد میں تھے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، 313 کو اپنے سے 2 گنا لشکر پہ اللہ نے کیا کی؟ فتح یاب کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں ہم نے پھینکی آپ نے، آپ کے ہاتھ نے ایک مٹھی کنکری کس طرح 1000 کے بندوں کو کس طرح نابینا کر دیتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ کہا کہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ آپ کا ہاتھ تھا، قدرت کا اظہار کس کا ہوا ہے؟ اللہ کا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 5 دفعہ، بس ایک صفحہ رہ گیا، 5 دفعہ ایک رکوع کے اندر، 2 رکوع کے اندر 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے۔ اس سے اے ایمان والو، اب کیا کہا ہے ہر دفعہ؟ پہلی دفعہ کہا کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے، نبی کا پیغام اور وحی کیا دیتی ہے؟
زندگی دیتی ہے۔ کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا۔ 30 جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم متقی اللہ سے تقوی اختیار کرو گے، اچھی زندگی گزارو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ اور فرقان کس کو کہتے ہیں؟ بصیرت، حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ گناہ بھی معاف کرے گا، تمہاری سیئات کو بھی معاف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین کعبہ کے ارد گرد عبادت کیا کرتے ہیں؟ تالیاں مارتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں۔ تالیاں مارنا اور سیٹیاں مارنا کوئی عبادت نہیں۔ آخری آیات کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للہ، ان سب فتنہ گروں سے قتال کرو، جہاد کرو، یہاں تک کہ ان کا فتنہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اور نظام اطاعت، نظام صرف کس کا رہے؟ اللہ کا رہے۔ اور کہا کہ اگر وہ منہ موڑے، جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے، بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا جس پر عمل کرنا ہے، روزت پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔